السلام علیکم۔ آج کی کہانی تارا کی زندگی یا آگ کا دریا، جو کہ ایک سچی کہانی ہے۔ اس کا پارٹ نمبر 15 میں جیسے اینڈ میں نے بتایا تھا کہ تارا کے پڑوس میں ایک گھر آتا ہے، وہ کرائے پہ گھر لیتے ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور آگے کے جو حالات ہیں وہ پھر میں آپ کو بیان کرتی ہوں پارٹ نمبر 16 میں۔ ان کی بیٹی جو تھی نہایت خوبصورت اور حسین جمیل لڑکی تھی نا، تو بابر جو تھا وہ بھی ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ ظاہر ہے اس کی شادی تو ہو چکی تھی، لیکن چھوٹی عمر میں اس کی بھی شادی ہوئی تھی اور 10 سال ہو چلے تھے اب اس کی شادی کو، لیکن ابھی بھی وہ خوبصورت تھا، جوان تھا اور بہت ہی اچھا لگتا ہوتا تھا، سمارٹ تھا، نہایت خوبصورت تھا۔ جو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا اس پہ سے نظر نہیں تھی ہٹتی، اتنا خوبصورت تھا بابر۔ تو اسی طرح سے جب وہ لڑکی جو تھی اس کا نام نینا تھا، وہ جب بابر کو دیکھتی ہے تو اس پہ عاشق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بہانے جو ہے نا جانتی ہے کہ میں کیسے اس سے بات کروں، کیسے اس کو دیکھوں، کیسے اس کو بتاؤں کہ میں اس کو دیکھتی ہوں۔ بہانے سے پھر وہ کبھی گیٹ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی چھت پہ چلی جاتی ہے، کبھی کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتی کہ بابر اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کو دیکھے۔ ظاہر ہے بابر مرد تھا، آخر اس کو بھی یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پڑوس میں جو لڑکی ہے اتنی خوبصورت ہے، وہ بھی پھر کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بہت زیادہ پیاری اور خوبصورت تھی۔ تو وہ اس کو دیکھتی ہے، اس کی طرف توجہ کرتی ہے، اور جب بھی میں آتا ہوں وہ کھڑی ہو جاتی ہے کبھی کہیں کہ میری نظر اس پہ پڑے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے لڑکی کی کہ میں اس کو دیکھوں۔ تو ظاہر ہے وہ آدمی تھا اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ ارمان تھے، کیونکہ اس کے ارمان جو تھے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکے تھے۔ پہلی شادی ہوئی تارا کے ساتھ تو وہ تارا کی بہن نازو نے زبردستی اس کی کروائی، دھمکیوں کے سر پہ اور سازشوں کے سر پہ زبردستی تارا سے جان چھڑانے کے لیے اس کی شادی کروائی تھی، جو کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجبوراً تارا سے کی تھی نا۔ اور پھر مجبوری میں وہ اب تک حالات سے گزارا کر رہا تھا، حالانکہ تارا جو تھی بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن بابر کے دل میں یہ حسرت تھی کہ اس کی جو ہے بیوی ویسے کنواری ہوتی، کیونکہ تارا جو تھی 4 بچوں کی ماں تھی، پہلے اس کے بچے تھے اور ایک طلاق یافتہ عورت تھی، اور اس نے تو کبھی نہیں تھا سوچا کہ ایسی اس کی بیوی ہو۔ پھر دوسری بیوی جو رشیدہ اس کو ملی، وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، ماں نے کروائی تھی، اپنی پسند تھے۔ تو پھر ایسی سچویشن میں بابر کے دل میں بہت زیادہ ارمان تھے نا کہ بھئی کاش وہ بھی کسی کو پسند کرتا، کوئی بھی اس کو پسند کرتا۔ اور یہ پھر ایسی سچویشن تھی کہ بابر کا دل جو تھا خود بخود مائل ہونا شروع ہو گیا اس لڑکی کی طرف جس کا نام نازو تھا، جس کے نام جو تھا وہ نینا تھا۔ تو یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اپنا رویے سے بتائے گا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو پھر اگلا جو ہے وہ بھی رویے سے بتانا شروع کر دے گا۔ تو پھر نیچرلی جو تھا بابر نینا کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے شروع میں تو چند دن آہستہ آہستہ بس وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر جو ہے اس کے بعد اشاروں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو تھا وہ فون جو تھا نمبر دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو، فونوں پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ باتیں جو تھیں ہوتے ہوتے آخر ملاقاتوں کا رنگ لے لیتی ہیں نا، تو پھر وہ باہر جا کے چھپ کے ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پارکوں میں، کبھی ہوٹلوں میں، اور کبھی پھر بابر کے کسی دوست کے گھر چلے جاتے ہیں، کبھی جو تھے نینا کی سہیلی کسی کے گھر، اسی طرح سے نا چلے جاتے ہیں، اور پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دونوں جو تھے ایک دوسرے سے شدید محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور وہ بابر تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نینا کو چھوڑے گا، اور اسی طرح نینا جو تھی وہ بھی اس نے خود زبردستی بابر کو اپنی طرف متوجہ کروایا ہوتا ہے۔ وہ بھی کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ ایسے بابر کو ہاتھ سے جانے دے گی، حالانکہ بابر نے اس کو سارا بتا دیا تھا کہ کس سچویشن میں نا اس کی پہلی شادی ہوئی، اس کی دوسری شادی ہوئی، لیکن نینا کو جو تھا وہ ہر حال میں منظور تھا نا، وہ نہیں تھی چاہتی کہ بابر کو کسی طریقے سے بھی چھوڑ سکے۔ اب بابر کا 2 منزلہ گھر تھا، اور بابر نے اس کو یہی کہہ رکھا تھا کہ تم شادی جب کرو گی میرے سے تو میں تمہیں اپنے دوسرے پورشن میں رکھوں گا اوپر، اور جو تارا ہے وہ نیچے رہے گی، تو تمہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا نا۔ اور اس کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ تارا جو تھی اس کی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے مخالف جا سکے۔ تو آخر اسی طرح سے کرتے کرتے جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے شدید جو ہے نا ایک دوسرے میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر بس یہی عہد و پیمان ہوتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد شادی کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب ادھر نینا جو تھی وہ بھی اپنے والدین کو گھر میں بتا دیتی ہے کہ میں نے بابر سے شادی کرنی ہے۔
حالانکہ اس کے ماں باپ گھر والے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں تم اس سے شادی مت کرو، ایک شادی شدہ بچوں والا باپ ہے۔ ابھی تو ان کو رشیدہ کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بلکہ 2 شادیوں کر چکا ہوا ہے، ابھی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی نینا کے والدین گھر والے مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن نہ نینا باز آتی ہے اور نہ ہی بابر پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ بابر بھی تارا سے بات کر لیتا ہے کہ میں نینا سے شادی کرنے لگا ہوں۔ یہ بات جو تھی تارا کے لیے ایک پہاڑ کی حیثیت تھی، جیسے کسی نے پہاڑ اٹھا کر اس کے سر پر پھینک دیا ہو اور اس کا وجود چکنا چور ہو گیا ہو۔ اتنی بھیانک خبر تھی تارا کے لیے نا۔ اور اب آگے کیا ہوا یہ آپ کو میں پارٹ نمبر 17 میں بتاؤں گی۔